بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے ہیں. ان حقوق میں سے ایک بڑا حق اور سب سے بڑا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں حکم دیں، جو طریقہ تمہیں سکھائیں، جس طرح وہ کر کے دکھائیں، اس کو لے لو، اس کو کر لو، اس پر عمل کرو. اور جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، آپ کی زندگی میں وہ کام نہیں دیکھتا ہو، اس سے باز رہو. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو، یعنی آپ کی اتباع کے حق کو، آپ کی طریقے پر چلنے کے حق کو اس طرح بیان فرمایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق آپ پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد آپ سے محبت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے طریقے پر، آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، اتباع کرنا ہے. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن یہ بنیادی 3 حقوق ہیں: ایمان لانا، محبت کرنا، اور آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حقوق کو بہت زیادہ جگہوں پر بیان فرمایا ہے. اور ساری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، صحابہ سے لے کر آج تک، اولیاء، علماء، صلحاء، اللہ کے نیک بندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حقوق کو پورے طریقے سے ادا کیا ہے. ایمان لانے کا بھی حق ادا کیا، محبت کا بھی حق ادا کیا، اتباع کا بھی حق ادا کیا. لیکن جو زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو ساری چیزوں میں کمی آتی جا رہی ہے. پہلے زمانے میں محبت دل سے بھی ہوتی تھی، زبان سے بھی ہوتی تھی. ایمان زبان سے بھی تھا، دل سے بھی تھا. اتباع صرف زبانی نہیں تھی بلکہ عمل کرتے تھے. اب یہ ساری چیزیں زبانی حد تک ہو گئی ہیں. ایمان بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور محبت کا بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے،
اور سنتوں سے محبت کا بھی کہتے ہیں لیکن اتباع نہیں ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ایمان، محبت، اتباع ہر زمانے میں، بلکہ صحابہ کے دور میں تو یہ اعلیٰ درجے پر تھا۔ وہ ایمان لانے کا بھی حق ادا کر گئے، وہ محبت کرنے کا بھی حق ادا کر گئے، وہ اتباع کا بھی حق ادا کر گئے، اور اب یہ ساری چیزیں زبانی رہ گئی ہیں، زبانی گفتگو تک یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں، دل اور عمل میں یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق بیان فرمائے، اور پھر مختلف انداز میں آپ نے اعلان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حق ادا فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو گے اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑ دیا کہ ایسے بن جاؤ ہماری محبت مل جائے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی کامیابی چاہتا ہو، تو وہ کس رنگ میں اور کس ڈھنگ میں وہ کامیابی ملے گی، کس حلیے میں کامیابی ملے گی، کس صورت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی حلیے میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی اور آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرنے میں ملے گا۔ اسوۃ حسنہ۔ تو اس طرح کے مضامین قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو، حقیقت کو، عظمت کو، محبت کو، اتباع کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان کامل نہیں مل سکتا، حتی اکون احبا، یہاں تک کہ میری محبت تمہارے دلوں میں من والدی ہی، تمہارے والدین سے، وولدی ہی، تمہاری بیوی بچوں سے، سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک تم ایمان میں کامل نہیں ہوگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے دل میں تمہارے والدین کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، خاندان کی محبت، مال کی محبت، یہ جتنی ہوں، حتیٰ اکون اس آیت کے آخر میں ہے کہ یہ ساری محبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے یہ ساری چیزوں کی محبت، بلکہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا تجارتن، کاروبار، مال کی محبت بھی نیچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق کو خوب کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق تو آپ کی محبت کا ہونا ہے، سچی محبت کا ہونا، خوب ہونا، اور دوسرا حق آپ کی اتباع، آپ سے خوب سنتوں کی اتباع کا جذبہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے ہمیں اتباع میں پہلو ملتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کریں، تو زندگی کا ہر پہلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں ہر پہلو ملتا ہے۔ کاروبار سے شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کا طریقہ بھی مل جائے گا، گھر والوں کا طریقہ بھی مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے۔ عبادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہے، تو ہم جون سا بھی پہلو اٹھاتے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، اور ہمیں اس میں رہنمائی چاہیے وہ پوری پوری ملے گی۔ ہم نے کوئی بھی چیز سوچ لی، مثال ہے ایک پہلو ہم لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا بہت طویل پہلو ہے، اور اس سے متعلق احادیث میں بہت مضامین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں ولیمہ کس طرح کیا، کیا طریقہ سنت تھا، اور آپ کے صحابہ نے یہ عمل کیسا کیا۔ تو اس پہلو پر بہت کچھ ہے، کتابوں میں بہت ذخیرہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہم شادی دیکھتے ہیں کہ آپ نے شادی میں کیا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اور آپ کے صحابہ کی زندگی سے یہ جو شادی کا موقع ہے، اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں، نکاح ہو اعلان کے ساتھ، نکاح ہو اعلان کے ساتھ، مراد مسجد میں ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سب آسانی سے جمع ہو جائیں، سب کو اطلاع دی جائے، اور نکاح ہوا، نکاح کے موقع پر کوئی میٹھی چیز چھوارے کھجوریں تقسیم ہو گئیں، یہ نکاح ہو گیا۔ یہ سب سے اہم ہے شادی کی تقریب میں۔ اور اس کے بعد رخصتی جو ہمارے ہاں دھوم دھام سے ہوتی ہے وہاں پہ نہیں تھی۔ نکاح ہو گیا، اب اس کو بچی کو شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ نکاح وہاں پہ اہم تھا، ہمارے ہاں نکاح اہم نہیں ہے، رخصتی اہم ہے۔ ہم نکاح کرتے ہیں چھپ چھپا کر اور رخصتی کرتے ہیں دھوم دھام سے، جبکہ حدیث میں ہے کہ نکاح کرو اعلان کر کے، بتا کر، رخصتی سادگی سے گھر پہنچا دی۔ اور دوسری چیز اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی حیات مبارکہ سے ملتی ہے وہ ولیمہ ہے، ولیمے کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے موقع پر بہت زیادہ کھانا پکا کر بھی کھلایا۔ آپ کی ازواج مطہرات نکاح کے موقع پر، آپ کے کئی نکاح ہیں، ان میں آپ نے بہت زیادہ کھانا پکا کر بھی کھلایا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ اس طرح ہوا کہ آپ نے دودھ پر ولیمہ کر دیا، سب کو دودھ پلا دیا۔ اور ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولیمے کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ بھائی جو جس کے پاس ہے وہ لیا ہے۔ تو صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور سب لے کر آ گئے، تھوڑا تھوڑا لا کر آپ نے سب بیٹھ گئے اور سب نے مل کر کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی اس سنت کو، اس طریقے کو اپنی امت کے سامنے سارے پہلو رکھ دیے کہ شادی کرنی ہے، نکاح کرو، اس کے بعد رخصتی نہیں، اس کے بعد ولیمہ اگر تمہاری استطاعت ہے خوب کھلاؤ، خوب کھلاؤ۔ لیکن ولیمے سے متعلق بھی ایک سنت حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ولیمہ ہو جائے۔ تیسرے دن کے بعد چوتھے دن وہ ولیمہ نہیں رہتا، وہ صرف پیٹ بھرنا رہ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز معلوم چلتی ہے وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں صرف امیر لوگوں کو، مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔ تو ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے اس موقع پر کہ جب ہم ولیمے کی تقریب کریں تو اس میں ایک تو یہ کہ شادی جیسے بچی اپنے گھر شوہر کے پاس آ گئی، اس کے اگلے دن ہی ولیمہ ہو جائے، سب سے بہترین طریقہ اگلے دن۔ جیسے آج بچی کو رخصت کر کے ان کے شوہر کے پاس آ گئی، کل ولیمہ ہو جائے، اور اگر کل نہیں ہو سکتا پرسوں ہو جائے، پرسوں نہیں تو ترسوں، 3 دن کے اندر ہو جائے۔ اب یہ جو ہوتا ہے کہ ہال نہیں مل رہا، تاریخ نہیں مل رہی، فلاں مہمان آ رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے، 1 ہفتے بعد ولیمے کی تاریخ ہے، 10 دن بعد، تو یہ ولیمے کی سنت نہیں ہے، یہ کھانا اور پیٹ بھرنا رہ گیا بس۔ سنت کا جو ثواب تھا اور جو برکت تھی وہ جب ہی ہوگی جب 3 دن کے اندر ہوگی۔ اس لیے بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے دوسرے دن تیسرے دن۔ بہت سارے ہمارے ساتھی جن کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد وہ کہنے لگے ولیمہ ہمارا 10ویں دن ہے، کوئی فلاں جگہ سے مہمان آ رہا ہے، یہ ہال نہیں مل رہا۔ تو اس ولیمے کے لیے ضروری نہیں کہ 100-150 آدمیوں کو جمع کر کے کھلایا جائے،
ولیمے کی سنت اگر آپ نے ادا کرنی ہے تو آپ پہلے دن دوسرے دن 3-4 دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں، ولیمے کی نیت سنت ادا ہو جائے گی۔ اب بعد میں آتے رہیں جاتے رہیں، ان کے لیے تقریبیں کرتے رہیں، لیکن اس سنت کو اہتمام سے دوسرے تیسرے دن پہلے دن ادا کر دینا چاہیے۔ اپنے مخصوص دوستوں کو بلایا یا اپنے گھر والوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بٹھایا، بھائی آج کھانا کھاؤ سب ولیمے کی نیت سے۔ تو ایک تو ولیمے کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم چلتا ہے کہ آپ نے بہت سادگی والا ولیمہ بھی کیا اور بہت اچھا ولیمہ کیا جس میں بکری بھی ذبح کر کے کھلائی، اور یہ ولیمہ بھی کیا کہ سب کو کہہ دیا بھائی تم اپنے گھر سے کچھ لیا، تم اپنے گھر سے کچھ لیا، اور آپ نے سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھا لیا کہ بھائی زینب کا ولیمہ ہے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ساری سہولتیں پیدا کر دیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 چیزیں خرابی ہیں، تیسرے دن کے بعد چوتھے دن اس خرابی سے بچنا چاہیے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ صرف عمراء اور مالداروں کو بلایا جائے اور غرباء اور فقراء کو نظر انداز کیا جائے، ان کو نہ بلایا جائے۔ آج ہماری تقاریب میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے امیر مالدار لوگوں کو تو ہم عزت دیتے ہیں، اور جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں ان کو عموماً ان کو بلایا ہی نہیں جاتا، اور اگر وہ آ بھی جائیں تو ان کو ایسا نظر انداز کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی آئے کیوں تھے ہم، ہماری طرف تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، ہم سے ملے بھی نہیں۔ تو یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے کہ ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، ہر ایک کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو اپنی دعوت میں بلایا ہے تو اس کو عزت دیں، اس کو قدر دیں۔ ہر ایک آدمی عزت چاہتا ہے۔ اگر آپ بلانا نہیں چاہتے تھے، رسمی کارڈ آج کل بہت چلتے ہیں۔ اگر ہم 400 مہمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کارڈ کے ذریعے، تو 200 تو ہم چاہیں آ جائیں، اور 200 کو تو ہم ایسے ہی دے رہے ہیں۔ اس میں بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ عزت اور مقام میں کمی آتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کو بھی بلائیں اس کو 100% عزت دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارا تو مسجد میں معمول ہے، بہت کم دعوتوں میں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے دعوت دی، بچے کی ولیمہ تھا، میں چلے گیا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ۔ تو جب میں وہاں گیا تو وہ مجھے بڑا گھراٹے نگاہوں سے دیکھا، جس سے مجھے محسوس ہوا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں کیوں آ گیا۔ پھر میں ایک جگہ بیٹھ گیا جا کر کنارے پہ، تو میرے سے ملا بھی نہیں۔ تو مجھے بڑا محسوس سا ہوا، مجھے اندازہ ہوا کہ دعوتیں بھی 2 طرح کی دی جاتی ہیں۔ ایک وہ دعوت ہوتی ہے کہ جس میں آنا پسند ہو دیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ سرسری باعث سے برکت ایک کارڈ دے دیے کہ دعا کر دیے، ایسے کہہ دے دعا۔ تو زندگی کا ایک پہلا تجربہ تھا، اس کے بعد سے جتنے کارڈ آئیں تو وہ کارڈ اوپر رکھے رہتے ہیں اور جاتا نہیں ہوں، بلکہ بعض لوگوں سے تو میں شروع میں معذرت کر دیتا ہوں کہ میں جاتا نہیں ہوں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے، ان کا کارڈ آیا تو واٹس ایپ کے ذریعے 3-4 دفعہ انہوں نے یاد دہانی کرائی، آنا ہے آنا ہے آنا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ بھئی یہ واقعی بلانے پر خوش ہیں، تو پھر انسان چلا بھی جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ہم برکت کے لیے کارڈ دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو بلایا جا رہا ہے، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، کسی بھی درجے کا آدمی ہو، عزت دینی چاہیے۔ اس موقع پر عزت دینی چاہیے کہ وہ ہماری تقریب میں شامل ہو رہا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غرباء اور فقراء کو نظر انداز کیا جائے، بدترین ولیمہ ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب تقریب میں کوئی آدمی آ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، مالدار آدمی اندر آ جاتا ہے، سیٹ صاحب اور ڈرائیور گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، تو پہلے سے اجازت دے لی جائے کہ میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی ہوگا، اس کو کھانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو یہ ولیمے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عمل ملتا ہے کہ آپ نے اس شادی کی سنت کو کس طرح کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، سب سے پیاری بیٹی ہیں، آپ کو بہت محبت تھی ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور اپنی امت کو درس دیا کہ دیکھو میں بیٹیوں کو کیسے عزت دیتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتے کے لیے فکر میں تھے تو بڑے بڑے صحابہ نے رشتے کے پیغام دیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے۔ حضرت علی نے رشتے کا پیغام دیا اور دیگر صحابہ نے حضرت علی کو متوجہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، مختلف جگہوں سے پیغام آ رہے ہیں، تم بھی نکاح کا پیغام دے دو۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر خود بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں جا رہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ان کے ایک دو دفعہ آنے جانے کو سمجھ گئے کہ علی کیوں آ رہے ہیں۔ شادی اتنی آسان ہے کہ دولہا خود جا کر پیغام دے رہا ہے، اور ہمارے ہاں شادی اتنا مشکل ہے کہ دولہا اگر پیغام دے تو معاشرے کا یعنی بہت زیادہ بدتمیز انسان بن جائے گا کہ کوئی نہیں اس کے گھر میں پیغام دینے والا، خود آگے چل کر نکاح کا پیغام لے کر بچی سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی کیا کہتے ہو؟ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا لگتا ہے نکاح اور شادی کرنا چاہتے ہو فاطمہ سے؟ آپ نے ایسا کوئی جملہ ارشاد فرمایا؟ خاموش ہو گئے۔ اچھا آپ نے سیدھے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، یعنی مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ نہیں پوچھا یہ گھر ہے سامان ہے، نہیں، علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ مہر یہ لازمی ہے، جہیز لازمی نہیں ہے، ساد و سامان لازمی نہیں ہے، گھر لازمی نہیں ہے۔ آدمی اپنی بیوی کو رکھے گا، جب ایک عورت ہم نے اس کے شوہر کے حوالے کر دی تو اب وہ جانے، وہ اگر جھوپڑی میں رہتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی کو بھی جھوپڑی میں رکھے گا۔ اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ جھوپڑی میں زندگی گزار رہا تھا، ہماری بیٹی کو لے کر جائے گا وہ بنگلے میں، تو یہ غلط ہے۔ بعض والدین ایسے ہی کرتے ہیں کہ بیٹا اب تم دوسرا گھر لے لو، تم نے ماں باپ کے ساتھ بہت پستی کی زندگی گزار لی ہے، اب تم الگ ہو جاؤ، تھوڑا سا اچھا گھر لے لو ہماری بیٹی کے ساتھ۔ تو اپنی بیٹی کو اچھا رکھنے کی فکر ہے، اس کے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے جو گھر کو برباد کرتا ہے۔ ناسمجھی کی وجہ سے والدین اپنی بیٹی کی محبت میں اپنے داماد کو کچھ ایسے باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے داماد مجبور ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کے منشا کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف ایسے کام کر جاتا ہے کہ بیچارہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی جب ہم نے اس کے حوالے کر دی، اب وہ جیسا رہتا ہے وہ ویسے رکھے گا، جیسا کھاتا ہے ویسے ہی کھلائے گا، جیسا پہنتا ہے ویسے ہی پہنائے گا۔ ہم نے اپنی بیٹی کو اپنی سینے سے لگا کے رکھا تو ہمارے لیے تو جگر کا ٹکڑا تھا، ہم نے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، لیکن ہم یہ چاہیں کہ داماد بھی ایسا رکھے تو وہ تو اپنی حیثیت پہ رکھے گا نا، اس کی جو استطاعت ہوگی۔ تو یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ گھر کہاں سے بگڑنا اور اجڑنا شروع ہوتا ہے، ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ بدمزگیاں کہاں سے آتی ہیں؟ جب فرمائشیں ہوتی ہیں، اور فرمائشیں صرف لڑکی دولہا والے بھی کرتے ہیں۔ ایک جگہ مجھے معلوم چلا کہ دولہا نے فرمائش کی کہ میں سونے کی چین پہنوں گا، تو سونے کی چین دولہا کے لیے لڑکی کے ابا نے بنا کر دی کہ اس کو شوق ہے سونے کی چین پہننے، اس کے تو جائز بھی نہیں پہننا، دین سے دوری تھی، ناسمجھی تھی، تو فرمائشیں ہو رہی ہیں، اور فرمائش میں بھی وہ چیزیں جو ناجائز و حرام ہیں مرد کے لیے استعمال کرنا سونے کا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ معلوم ہی چلا کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر ضروری چیز وہ مہر ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ رخصتی کے وقت کھانا کھلانا سنت کے خلاف ہے، ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ 200 مہمانوں کو جمع کر کے ولیمے کا کھانا کھلانا لازم، فرض، واجب نہیں ہے۔ 3 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا سنت ادا ہو گئی، لیکن مہر دینا یہ واجب اور لازم ہے۔ شادی کے موقع پر سارے کام ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، بہت اچھے بڑے سے بڑے ہال میں رخصتی کرائیں گے، مہنگے سے مہنگے کھانے بنیں گے، 4-5 لاکھ روپے کھانے پہ اور ہال پہ خرچ ہو جائیں گے، زیادہ ہی ہو جائیں گے، ولیمہ بھی خوب دھوم دھام سے ہوگا، لیکن لڑکی کے مہر کی ادائیگی کو 2-2 4-4 6-6 8-8 سال ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ابھی کچھ مسائل ایسے پوچھے گئے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا مہر ادا نہیں کیا تھا، تو ابا کی میراث سے ابا کا مہر دیا جائے گا؟ تو وہی تو قرضہ ہے، پہلے ابا کا مہر دو، بعد میں میراث تقسیم ہوگی۔
یعنی زندگی پوری ہو گئی، زندگی گزر گئی، سارے قرضوں کو قرض سمجھتے ہیں، مہر کو قرضہ ہی نہیں سمجھتے. بھائی مہر بھی ایک قرض ہے، عورت کا حق تھا، اسی وقت دینا چاہیے تھا. نہیں دیں گی ہر وقت مرد پر کندھے پہ رہے گا بوجھ. جس طرح قیامت میں بلکہ موت کے وقت کلمے میں قرضہ رکاوٹ بنتا ہے، زبان پر کلمہ آنے میں قرضہ رکاوٹ بنتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، اس پر قرضہ تھا، آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھا رہا، تم لوگ پڑھ لو. اس کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ ہے، دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا، میں نہیں پڑھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، ایک جنازہ ہے، آپ نے پوچھا ہاں بھائی کس کا جنازہ ہے؟ فلاں کا جنازہ ہے. اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اس نے کسی کا کوئی لین، چلو بھائی اللہ اکبر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ کی نماز پڑھائے، اس کی مغفرت ہے. دوسرا جنازہ آیا، آپ نے پھر پوچھا، حدیث ہے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بھائی اس پر قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے اس کیا قرضہ ہے. اس کے ورثاء کو بلایا، بچوں کو، ابا پر قرضہ ہے، ہاں دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ جی چھوڑا ہے. ادا ہو جائے گا اس سے؟ جی جی ہم ادا کریں گے، ہم پر ہمارا وعدہ ہے. اللہ اکبر. تیسرا جنازہ آیا، آپ نے مجھے قرضہ ہے؟ جی ہے. دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا. صحابہ سے کا جنازہ پڑھاؤ اپنے ساتھی کا. میں نہیں پڑھتا. جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. قرضہ اتنا بڑا گناہ ہے نہ دینا. اب صحابہ میں پریشانی ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول، سوچنے لگے کہ ہمارا ساتھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے سے محروم رہ جائے گا تو بڑی محرومی ہے، اگر آپ اس کی نماز پڑھائیں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو فوراً صحابہ نے آپس میں کہا اے اللہ کے رسول، اس کے قرضے کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں، میں اپنے پاس سے ادا کر دوں گا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں. صحابہ کی ہمدردی دیکھیں. صحابہ میں یہ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، یہ صرف ایک ہمدردی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھا دیں گے تو اس کی مغفرت، اور آپ کی نماز نہ پڑھانا یہ تو بڑی محرومی ہے. فوراً ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول اگر میں اس قرضے کی ذمہ داری لے لوں آپ نماز پڑھا دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اگر ذمہ داری لے لو کہ تم ادا کرو گے اس کی طرف سے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. آپ نے اللہ اکبر نماز پڑھا دی. تو معلوم یہ چلا کہ قرضہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، نہیں ادا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا رہے. تو جس طرح سارے قرض ہیں، انہی قرضوں میں سے ایک مہر بھی قرض ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا علی کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا میرے پاس ہے، زیرہ ہے، ایک زیرہ. حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک جنگی سادہ سامان ہوتا ہے زیرہ، تیر، نیزہ، زیرہ، یہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے. زیرہ کہتے ہیں پہنی جاتی ہے تیر سے لگنے سے بچنے کے لیے، جیسے آج کل ہمارے پولیس والے پہنتے ہیں گولی سے بچنے کے لیے سینے پہ، اس طرح کی زیرہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا علی یہ زیرہ ہے تو اس کو بیچ دو، اور اس کو بیچ کر کچھ پیسوں کا مہر دے دو اور کچھ پیسے وہ دے دو، فاطمہ کے کپڑے بن جائیں گے. حضرت فاطمہ کے کپڑے بھی انہی پیسے سے بن رہے ہیں جو مہر میں پیسے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچی کے والدین پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جہیز دیں، کپڑے دیں، بیڈ دیں، کچھ بھی نہیں دیں. حضرت علی نے زیرہ بیچنی چاہیے. اب دیکھیں صحابہ کی آپس کی محبت. حضرت عثمان آگے بڑھ گئے، پتہ لگا علی کو ضرورت ہے. حضرت عثمان نے کہا مجھے بیچ دو. زیرہ کی قیمت 200 درہم تھی. حضرت عثمان نے کہا 400 درہم کی خریدوں گا. مقصد کیا تھا؟ فائدہ ہو جائے گا. کیا جذبہ تھا آپس میں. حضرت عثمان نے 400 درہم علی کو دیے. حضرت علی ارے یہ لو، یہ زیرہ میری ہوگی 400 درہم. یہاں سے فائدہ پہنچایا اور کچھ دیر بعد کہا یہ زیرہ بھی رکھ لو، کہا یہ زیرہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو. ایسے یعنی ہمدردی اور خیر خواہی کی مثال شاید اب دوبارہ قیامت تک نہیں ملے گی جو صحابہ میں آپس میں تھی. حضرت علی خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول میرا کام ہو گیا. یہ کس نے کیا؟ عثمان نے کیا. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دعائیں دے رہے ہیں. حضرت عثمان کو تو بہت دعائیں دیں. تو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا بھائی اس میں سے کچھ پیسے تم ایسا کرو مہر کے دے دو اور کچھ پیسوں کا سامان لے لو، گھر کا ضروری سامان لے لو، یعنی لوٹا لے لو، برتن لے لو بس. حضرت علی نے ایسے ہی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق مہر دیا اور سامان دیا. اور پھر اس کے بعد شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4
خواتین گھر کی خواتین تھیں، کہا کہ بھئی یہ فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا کر آ جاؤ، اور حضرت علی سے کہا میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ حضرت فاطمہ کو رخصت کیا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر دعائیں دیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، پانی میں پھونکا اور اس پانی کو دونوں پر چھڑک دیا۔ یہ دو صورتیں نا حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے سکھایا کہ میں نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، پانی میں پھونکا اور ان پر بھی دم کر دیا، پانی چھڑا اور دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوشی کی زندگی نصیب۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کی شادی۔ جگر کے گوشے حضرت فاطمہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا، ایک موقع پر اپنے پاس بلایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ بات ان کی کان میں کہی، وہ رونے لگ گئیں، بہت روئیں۔ پھر دوبارہ قریب کیے، بیٹی روتی کیوں ادھر آؤ؟ پھر کچھ کہی تو وہ ہنسنے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو ہمت نہ کی پوچھنے کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ دنوں بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، کچھ ہی دنوں بعد، بیماری کے ایام تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ ایک بات تو بتاؤ، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں، کہ وہ کیا بات تھی جس پر تم پہلے روئی تھی اور پھر ہنسی تھی؟ کہا کہ مجھے اپنے ابا سے بہت محبت تھی، ابا کو بھی مجھ سے بہت محبت تھی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ بیٹی میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، چند دنوں میں میرے بلاوا آ گیا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت میرا آ گیا ہے، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا نے میرے کان میں یہ بات کہی تو میں اس غم میں رونے لگی۔ پھر ابا نے مجھے قریب کیا کہ بیٹی غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گی دنیا سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 مہینے بعد، یعنی اپنے ابا سے صرف 6 مہینے جدا رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو صرف 6 مہینے اپنے سے دور رکھا، 6 مہینے بعد اپنے پاس بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی، اور اس اتنی ساری محبت کے بعد بھی شادی کیسے کری؟ سادگی سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت قیمتی پہلو تھا جو اس کتاب میں آ گیا تھا، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ آپ کی توفیق سے اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی، ان ساری باتوں کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محبت نصیب فرمائیے، خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا دل و دماغ، ہمارے ذہن اور خیالات ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہیں، آپ کی محبت میں ہم مست رہیں۔ سنتوں کی اتباع ہمارا مزاج اور عادت بنا دیجیے، محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، اور خوب محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، یہ بہترین مشغلہ ہماری زندگیوں کا بنا دیجیے۔ یا اللہ یہ بہترین مشغلہ ہماری زندگیوں کا بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہر کام دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سارے کاموں کو، بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر جتنے کام ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی میں جتنے کام اور معمولات ہیں، سب کاموں کو، معاملات و معمولات کو سنت و شریعت کی پابندی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، غموں سے، دکھ اور صدموں سے، آزمائش و امتحانات سے، ہر طرح کی مشکلات سے، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی دیر پا اور مضی امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، اولاد و نسلوں کی، والدین بہن بھائیوں کی، سب کی حفاظت فرما۔
اللہ ہم سب کو اور سب کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، متعلقین، مخلصین، محبین سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما دیجیے، زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، غموں سے محفوظ فرما، ایمان والی، چین والی، سکون والی زندگی نصیب فرما، نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما، آپ کی یادوں کے، قرآن کی بہاروں کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہم میں سے ہمارے جتنے احباب، متعلقین اور ہمارے دروس اور بیانات سننے والے جتنے ہیں، اللہ سب کو یا اللہ اپنے مخلص اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر و بلائیاں، خوشیاں، راحتیں نصیب فرما، دنیا آخرت کے غم، دکھ، صدمہ، ناکامی اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔